ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہمیں محمد مراج کا ڈیرہ غازی خان سے موصول ہوا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ آج کل اے آئی کا روزمرہ زندگی میں استعمال بڑھ رہا ہے، جس کے مثبت اور منفی دونوں اثرات معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں. اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہمیں اس حوالے سے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ قرآن سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اعتبار سے یہ انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ اب جس طرح سے ایک وقت پہلے لوگوں کے پاس موبائل تھے لیکن سب کے پاس نہیں تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تمام لوگ موبائل سے لیس ہو گئے. اسی طرح سے اب ہر ایک موبائل میں اے آئی یہ فیچر آ چکا ہے، اور جو بچ گئے ہیں موبائل ان میں بھی یہ آ جائے گا، اور بلکہ تمام چیزوں میں یہ فیچر بھی آ جائے گا، اور اس کے بغیر اب آگے گزارا بھی نہیں ہے. بلکہ دنیا بھر میں بہت ساری جگہوں پر بہت ساری جابز اس کی وجہ سے ختم کر دی گئی ہیں کہ اب اشخاص کی یا افراد کی ضرورت نہیں رہی، اس کی جگہ اے آئی لے چکی ہے. اے آئی یہ مخفف ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ مصنوعی ذہانت. انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کیا ہے، تو انسان کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے وہ عقل اور شعور عطا کیا ہے کہ جس عقل اور شعور کے تحت انسان اپنے معافی ضمیر کو الفاظ میں بیان کر سکتا ہے. ورنہ کسی حد تک عقل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانوروں کو بھی عطا فرمائی ہے، لیکن جانور اس کو دوسروں کو بتانے کے لیے اپنے الفاظ میں اس کی تعبیر نہیں کر سکتے. اور دوسرا، عقل اور شعور کے مدارج اور اس کی منزلیں جو اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، وہ کسی بھی مخلوقات میں سے کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی. اور پھر ان عقل و شعور کے منازل پر سب سے اعلیٰ درجے پر جو فائز ہوتے ہیں وہ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ کی مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے، اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر ہمارے آخری رسول، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، نسل مال و دولت سب آپ پر قربان ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. وہ صرف اس پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر افضل ہی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر عقل و دانش کے اعلیٰ ترین مقام پر بھی فائز ہیں. تو اے آئی یہ مصنوعی ذہانت اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ وصف تو ہے انسانوں کا، لیکن مشینوں کو دے دیا گیا، کسی حد تک اس کا کچھ حصہ مشینوں کو دے دیا گیا. تو اصل میں یہ اس کا طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد اسی ڈیٹا میں سے چیزوں کو آگے ایک بہترین انداز میں پریزنٹ کرنا، اس کو اے آئی کہتے ہیں. آپ اس سے کوئی بھی کام لیں گے تو یہ اے آئی آپ کو وہی جواب دے گا، وہی اس کی پروگرس ہوگی یا وہی اس کی پروڈکشن ہوگی جو اس میں پہلے فیڈ کیا جا چکا ہوگا. تو یہ اپنی فیڈ کے اوپر ہی جواب دے رہی ہوتی. اب سوال یہ اچھا ہے، اور یہ سوال بڑا ایک عام پوچھا جانے والا سوال ہے، اور سب کا ہی سوال ہے یہ کہ اے آئی کا استعمال کیسا ہے. دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو زندگی جو عطا فرمائی، تو اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے. سب سے پہلی آزادی تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے یہ دی کہ اپنی غلامی نصیب کر دی. اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ہی ہر طرح کی آزادی ہے. ہر ایک در سے اور ہر ایک سجدے سے بندے کو بے نیاز کرتا ہے، وہ سجدہ جو صرف ایک خالق حقیقی اور مالک کائنات کے سامنے بندہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے استعمال کی تمام چیزوں کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، ماں سوائے چند ایک چیزوں کے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم اور نوازش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے وہ گنی جا سکتی ہیں، وہ گنی چنی چند چیزیں ہیں. پہننے میں بھی، کھانے میں بھی، دیگر چیزوں میں بھی وہ چند ایک چیزیں ہیں جن کو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں. باقی تمام چیزوں کا استعمال جائز ہے، باقی تمام چیزوں کا کرنا وہ جائز ہے. البتہ یہاں پر ایک قاعدہ، فقہی قاعدہ وہ ذہن میں رکھا جائے، اس کا فائدہ ہوگا کہ دنیاوی چیزیں، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، گھر بنانا، جاب وغیرہ، سب ان تمام چیزوں میں قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جن کے بارے میں کوئی دلیل آ گئی کہ یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام جانور حرام ہیں جن کے نوکیلے دانت ہیں، لمبے نوکیلے دانت ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک علامت بیان کر دی گئی، باقی سب حلال ہیں. یہ تو ہو گیا عام چیزوں میں قاعدہ. آپ لباس پہن رہے ہیں، آپ کیسا لباس پہنیں گے، آپ کس کلر کا پہنیں گے، سب چیزیں ٹھیک ہیں، ماں سوائے چند ایک چیزیں جن کو ممنوع قرار دیا گیا. البتہ عبادات میں ہر چیز ممنوع ہے ماں سوائے اس کے جو ہمیں بتا دی گئی. مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ وہ عبادات جیسے بتائی گئی اسی طرح سے کرنی ہے. یعنی ہم خود سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، نہ تبدیلی کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں.
ظہر کی 4 رکعت ہیں، 4 ہی پڑھیں گے، نہ 3 کر سکتے ہیں نہ 5 کر سکتے ہیں. تو یہ ماسا ہے اس کے کہ جو سفر میں ہو تو جی سفر میں بھی وہ نماز اس کو قصر جو کیا گیا تو وہ شریعت کا اور اس کا حکم اور اس کا ایک حصہ ہی ہے. تو یہ بتایا ہی، سفر میں بتائی ہی ایسے گئی ہے. تو گویا عبادات میں ہر چیز ممنوع ہے ما سوائے اس کے جو ہمیں بتا دی گئی. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم عبادات میں جو ہمیں بتایا گیا اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. اب اے آئی بھی عام چیزوں میں سے ہے. جیسے کوئی اگر سوال کرے کہ موبائل کا استعمال کیسا ہے، جائز ہے موبائل کا استعمال. اگر اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے تو استعمال جائز ہے. اس سے پہلے آپ یہ کہہ لیجئے کہ کمپیوٹر کا استعمال کیسا ہے، دیگر چیزوں کا استعمال کیسا ہے. آپ کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیں، اس کے استعمال میں اسلام نے ہمیں الاؤ کیا ہے جب تک کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اسلام کے منافی ہو. مثال کے طور پر ایک شخص چاقو بناتا ہے، خنجر بناتا ہے، کیا وہ یہ بنا سکتا ہے؟ جی اس کی پروڈکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا اس کو خریدا جا سکتا ہے؟ جی خریدا جا سکتا ہے. اب خریدنے کے بعد اس کے استعمال پر ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام. اگر اس کا استعمال حلال چیزوں میں ہوا تو یہ حلال ہے. اگر کسی نے اسی چاقو یا خنجر کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ حرام ہوگا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں لیکن استعمال ان کو حرام قرار دے دیتا ہے. اے آئی کے سلسلے میں یاد رکھیے کہ اے آئی ایک انسانوں کی زندگی کو آسان کرنے والی چیز ہے. اے آئی کا مفہوم ہی یہ ہے، آپ جس چیز میں آسانی چاہتے ہیں اے آئی آپ کو آسان کر دے گی. صحیح. آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے معلوم کرنا ہے کہ فلاں جگہ سے کوئی بس کتنے بجے روانہ ہو رہی ہے، فلاں جگہ کا موسم کیسا ہے. آپ نے کوئی ماضی کی چیز معلوم کرنی ہے کہ فلاں کی تاریخ اور ہسٹری کیا ہے، فلاں شخصیت کے بارے میں تعارف کیا ہے. ساری چیزیں آپ کے پاس بیٹھے بٹھائے، نہ آپ کو لائبریری میں جانا پڑے گا، نہ آپ کو بس اڈے پہ جانا پڑے گا، نہ آپ کو کال کرنی پڑے گی. آپ کی چیزیں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو اے آئی سے استعمال، اس طرح کی چیزوں کا استعمال ٹھیک ہے، لیکن اے آئی جہاں اتنی مفید ہے وہاں پر خطرناک بھی. اور یہ بھی ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ جو چیز جتنی مفید ہوتی ہے اتنی سینسیٹیو بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے پاس سائیکل ہے تو سائیکل کا خطرہ، اور ایک شخص کے پاس جہاز ہے وہ جہاز پر سفر کرتا ہے. دونوں کی آسانی جتنی ہے اتنی ہی اس کی سینسیٹیوٹی اور اس کی حساسیت بھی ہے. صحیح. آدمی سائیکل سے گر جائے گا تو کیا ہوگا؟ چوٹ ووٹ لگ جائے گی اگر اس کی موت نہ لکھی ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے. لیکن جہاز سے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، مرنا تو سب نے اپنے وقت پر ہی ہے. تو اے آئی بھی اسی طرح سے ہے کہ جتنا اس کا فائدہ ہے اتنی ہی زیادہ یہ حساس ہے. اس کے کچھ پہلو ہیں، ان کے استعمال کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ بہت احتیاط سے استعمال کریں. مثال کے طور پہ ہمارا استعمال بھی اے آئی کا رہتا ہے. اے آئی کے استعمال میں ہم لوگوں کے سامنے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم اے آئی کو کچھ چیزوں کے بارے میں، کچھ ریفرنسز کے بارے میں کہتے ہیں تو کبھی کبھی یہ اپنی طرف سے آیت بنا کے دے دیتی ہے پورے ریفرنس کے ساتھ. جبکہ وہ آیت ہوتی نہیں ہے. صحیح. کبھی کبھی حدیث بنا کر حدیث کا ریفرنس ڈال کر وہ دے دیتی ہے، وہ حدیث ہوتی نہیں ہے. یعنی اس شرارت کو ہمیں چیک کرنا ہوگا. تو اے آئی کو اگر عام استعمال ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کسی اسپیسیفک فیلڈ میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ انجینئرنگ ہو، وہ میڈیکل ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس میں جب تک آپ کسی ایکسپرٹ کی سپرویژن میں نہیں ہے اے آئی کا استعمال نہ کریں. آپ کو تباہ کر دے گی اے آئی. اور اگر دینی معاملات میں آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کسی پختہ صاحب علم کی نگرانی میں کریں، ورنہ آپ کا دین تباہ کر دے گی. یا کسی ایسی مستند قسم کی آج کل جو ویب سائٹ ہے اس کو فالو کریں تو زیادہ بہتر ہے. وہ زیادہ بہتر ہے. اے آئی نے تو آپ کے سامنے جتنا بھی پیچھے ڈیٹا ہے، وہ ڈیٹا ڈالنے والا کوئی بندہ بے شک خدا کا منکر ہو، وہ ڈیٹا ڈالنے والا کوئی بندہ ایسا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ہی انکار کرنے والا ہے، وہ کوئی اور اسی طرح سے انحرافات کا شکار ہو، اس نے ڈیٹا ڈال دیا. اب اے آئی نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون بندہ کیسا تھا. تو اس کا مطلب تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ اگر آپ نے دین کے معاملے میں کوئی آپ نے معلومات لینی ہے تو دینی کتب سے لے لیں یا کوئی مستند دینی ویب سائٹ سے وہ فائدہ اٹھا لیں، صاحب علم سے لیں. ہاں اگر دنیاوی معاملات میں کچھ رائے لینی ہے، انجینئرنگ کے معاملے میں، میڈیکل کے حوالے سے، آرکیٹیکچر کے بارے میں معلومات لینی ہے تو وہ بے شک آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. جی ہیلپ لیں، لیکن وہ بھی کسی سپروائزر کی ورنہ وہ آپ کو انجینئرنگ میڈیکل وغیرہ میں بھی آپ کو خراب کرے گا. ہاں اس میں اس چیز کا بھی چانس ہے نا، کیونکہ اس کو بھی تو انسان نے اس کو بنا ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے اگر یہ آیات غلط کوٹ کر سکتی ہے تو نسخے بھی غلط بتا سکتی ہے. بالکل ہاں، کیونکہ پوری کیفیت کو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے نا کہ مریض کی کیا کیفیت ہے. کہ آپ نے 2-3 علامتیں بھیجی اور اس نے نسخہ بھیج دیا، جبکہ ڈاکٹر تو پراپر طریقے سے آپ کا بلڈ پریشر بھی چیک کرتا ہے، شوگر بھی چیک کرتا ہے، اس کے بعد دوا ایڈوائز کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبد الجبار بلال صاحب، آپ معروف عالم دین ہیں.